بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کا اسلامی قصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا ہر نیا اسلامی واقعہ آپ تک پہنچتا رہے۔ بہت شکریہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قیدی کی دعا۔ دوستو، یہ ایک اسلامی کہانی ہے اور ایک سچا واقعہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بھری دوپہر کی بات ہے جب ہر طرف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں مکہ کے بازار میں پکار ہوتی ہے جس سے سن کر لوگ کثیر تعداد میں ایک ہی سمت چل پڑتے ہیں۔ سب کو متوجہ کرنے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جشن کا سماں ہے۔ لوگ رنگ برنگے جھنڈے ہاتھوں میں لیے چہروں پر شیطانی مسکراہٹوں کے ساتھ بے چینی سے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ کچھ لمحے بعد مجمع کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں لایا جاتا ہے۔ مجمع کے افراد اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر خوشی اور مسرت سے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ظلم و بے بسی کا عجیب منظر تھا۔ ظالموں نے اس پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا ہوا تھا اور طے کیا تھا کہ اسے سولی پر لٹکا کر نیزوں سے ہلاک کریں گے۔ ابھی مجمع میں خوشی کے شادیانے بج ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس قیدی کو لانے والوں نے قیدی سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اس کی وہ خواہش بھی پوری کی جائے گی۔ مجمع کے لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ قیدی امان مانگے گا یا شاید مال و دولت مانگے گا، مگر قیدی نے کہا کہ میری تو کوئی اور خواہش نہیں ہے، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے۔ قیدی کو مہلت مل جاتی ہے۔ قیدی وہیں پہ کپڑا بچھا کر قبلہ رخ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن پھر تم سمجھتے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور قتل کا وقت ٹال رہا ہوں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ قیدی بڑے دلیری اور شجاعت کے ساتھ سولی کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے وہ قیدی چند اشعار پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ الہی، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خبر پہنچا دے۔ دعا مانگنے کے بعد قیدی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجمع میں موجود ہر شخص کے لیے بآواز بلند بد دعا کی کہ یا اللہ، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد قیدی نے پھندا گلے میں ڈال دیا اور موقع پر ظالموں نے دوبارہ قیدی کو ایک لالچ دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری جگہ سولی پر لٹکا دیا جائے؟ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر قیدی نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جواب دیا، خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ بس یہی سننا تھا کہ ظالموں نے سولی کا رسہ کھینچ دیا اور قیدی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے اس قیدی کا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ کرام حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیرت باندھ لی اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ یہ جبرائیل امین علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ان خوش نصیبوں میں سے تھے جنہیں ہجرت کے قبل اسلام کی سعادت ملی۔ جنگ بدر کے 313 بہادروں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نے اس غزوہ میں مشرکین کے ایک بڑے رئیس حارث بن عامر کو جہنم واصل کیا تھا۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے ساتھ دوسرا قصور تھا جس پر قریش نے آپ کو دھوکے سے قابو کر کے جس بد کرداری کا مظاہرہ کیا وہ کھلی شیطانیت اور بزدلی تھی۔ ایسا فعل تو عرب کے قومی روایتوں کے بھی خلاف تھا، مگر قریش کے مشرکین جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، اس لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ان کا جسد خاکی مکہ سے لانے کا حکم دیا۔ حضرت زبیر اور حضرت مختار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پہنچ کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی سولی سے اتارا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم بالکل تر و تازہ ہے، آپ کے زخموں سے ابھی تک خون بہہ رہا ہے۔ بے شک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اسلامی واقعہ آپ کو اچھا لگا تو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والا ہر نیا اسلامی واقعہ آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔